بتائیں پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ جو ابھی چل رہا ہے پی ڈی ایم کا، آپ لوگوں نے پہلے تو بڑا ریئیکشن دیا لیکن اس کے بعد آپ سلو ہو گئے، اور ابھی پی ڈی ایم کے بیچ میں سنا ہے کہ جو گرفت چل رہی ہیں بلاول کی مریم کے ساتھ، کل ایک مریم یہاں اسپیچ بھی کر کے گئی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، تو اب یہ سچویشن کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات ہیں؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کے اندر خاصی بے چینی ہے. پی ڈی ایم اس وقت ہمیں تو میں خیر یہ تو نہیں کہوں گا، کوئی سخت لفظ میں سوال نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کا شرادہ بکھر رہا ہے یا کیا نہیں ہے، تو ان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا ضرور چاہوں گا کہ پی ڈی ایم میں یکسوئی نہیں ہے. اب بڑی جماعتیں کون سی ہیں پی ڈی ایم کی؟ 3 بڑی جماعتیں ہیں جو کہ سینٹرل رول پلے کرتی ہیں، باقی ان کو فالو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کسی صورت استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کسی صورت سندھ کی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو وہاں بے پناہ فوائد ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اور میں نے ابھی فلور پہ بھی کہا کہ ابھی عمر کوٹ کا جو ضمنی الیکشن تھا، جس طرح انہوں نے بے دریغ طریقے سے انتظامیہ کو استعمال کیا اپنے الیکٹورل وکٹری کے لیے، وہ استعفے دیکھیں ان کو کہاں ملے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفوں کی بات جو ہے اس سے تو ریورس گیئر پیپلز پارٹی نے لگایا اور باقیوں کو لگوایا. اب یہ کہنا نا کہ ہم استعفے دیں گے ایٹ دا رائٹ ٹائم، رائٹ ٹائم کون سا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. ہاں ہم کہتے ہیں اگر آپ نے استعفیٰ دینا ہے، رائٹ ٹائم 2023 انتخابات سے پہلے ہے. آپ ضرور دیکھیے گا، دیٹس دا رائٹ ٹائم. اگر آپ نے دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے گا. تو ایک نمبر 2، جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور یہاں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 سوچیں دکھائی دے رہی ہیں. ایک سوچ ہے کہ نہیں، ہمیں پارلیمانی اور آئینی روایت کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے. اب اس میں پیپلز پارٹی اور نون میں ایک واضح تضاد دکھائی دے رہا ہے. اور کل آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے میں بےمانی سی چیز ہے اور اس سے حاصل رسول کچھ نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں یہی طریقہ ہے. اب اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جب میٹنگ میں آئیں گے، ان کا موقف سنیں گے تو اپنا ریئیکشن دیں گے. موقف تو بڑا واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کو آپ استعمال کیجیے، فورم ہے، اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ استعمال کیجیے. اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ استعمال کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں. ہم نے کہا بالکل وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ لائیں، آپ موشن لائیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ڈیموکریٹک طریقے سے کریں گے، پارلیمانی روایات کے مطابق کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے اپنے حلیفوں کے تعاون سے. تیسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئی کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقسیم، پی ایم ایل این کے اندر بھی آپ ایک تقسیم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوچ ہے جو ہارڈ لائنرز کی سوچ ہے، جس کو مریم صاحبہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں، اور ایک سوچ ہے جو کہتی ہے کہ بھئی یہ نہیں، ہمیں اس سے برعکس چلنا چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس سوچ میں ان کی پارلیمانی پارٹی کے بہت سے ممبران ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج تھا، ہارڈلی 20% ان کے پارلیمنٹیرینز اس میں موجود تھے. 20%، 80% تو اس سے ناتعلق رہے. تو پی ڈی ایم سے ہمیں فرینکلی اسپیکنگ کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی ان کی سیاست ہے، وہ سیاست اپنی کرتے ہیں، ان نے کرنی ہے، وہ بیان بھی دیں گے. آپ بھی سمجھ رہے دباؤ ڈالا ہے آپ کے اوپر، مسلسل دباؤ ڈالا ہے. کیا اس کا انڈیویجولی تینوں بڑی جماعتوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ
کسی ڈیل کی صورت میں، فلیکسیبلٹی کی صورت میں، کیسز جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی صورت میں، یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کر کے کیسز کو کی تفتیش کو شروع کرنے میں کوئی اس قسم کی ڈیل؟ ایک جملے میں جواب دے دیتا ہوں. جی مائی لپس آر سیلڈ. شاہ صاحب کچھ تو دار میں کھانا مکمل جواب دے دیں. شاہ صاحب آپ بات چیت پہ یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں. مریم نواز نے کل کہا کہ حکومت جو ہے وہ محنتیں کر رہی ہے. پارلیمانی امور سے متعلق بھی اگر ان سے رابطہ کیا جائے تو اس کو محنتیں قرار دیتے ہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی. تو کوئی ایسے لوگ اپوزیشن کے اندر ہیں جن سے آپ بات کریں، وہ کون لوگ ہیں اور کیا ان کی کوئی اثر و رسوخ ہے یا صرف مریم نواز جو ان الیکٹڈ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے جب ہم کہتے تھے کہ بھائی پہلے یہی اپوزیشن کے ساتھ ہی کہتے تھے کہ دیکھیں کتنا غیر جمہوری رویہ ہے. جمہوریت میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ضد کرے ہوئے ہیں اور وہ میز پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ آئیے بیٹھیے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری منتیں کر رہے ہیں. میرے بھائی منت سماجن اس وقت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جمہوری روایات کیا ہیں. کیا جمہوریت میں ڈائلاگ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، ڈائلاگ تو ہوتا ہے. اب انہوں نے کل ایک فیصلہ سنا دیا کہ ڈائلاگ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اب اپنے ہی مطالبے کی نفی کر دی اور خود ہی کہتے تھے کہ ہم نے قوانین میں ترامیم چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ نیب میں ترمیم چاہتے ہیں. نیب میں ترمیم ڈائلاگ کے بغیر کیسے چاہیں گے؟ وہ کیسے ہوگی؟ اور جس قسم کی 34 نکاتی ترمیم انہوں نے دی تھی وہ تو قابل عمل بھی نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نے مسترد کیا. لیکن ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جائز اور معقول تجویز ہے جس سے کہ احتساب کا عمل زیادہ شفاف ہو سکتا ہے اور اس میں جس کو آپ کو یہ ایک تاثر ہے کہ اس میں کوئی انتقامی کارروائی کا آپ کو عنصر دکھائی دیتا ہے، تو آئیے اس کو بیٹھ کے بہتر کر لیتے ہیں تاکہ کوئی وچ ہنٹنگ نہ ہو، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. ٹھیک، پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، کنفیوژن کا شکار ہے، تضادات سے ان کی مطلب پورا ان کا موقف تضادات سے بھرا ہوا ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کی کل افغانستان جب بات ہوئی تو ایک وزٹ بھی آپ کا پی ایم کے ساتھ گئے تھے، بڑا سکسیسفل رہا. تو آپ کی جو گفتگو تھی اس میں جو وزٹ کے دوران جو ایک دفعہ پھر جو آپ جو پیرامیٹرز طے کیے گئے تھے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر سر کیا گورنمنٹ ہو رہی ہے، خصوصاً جو بھی اسٹیٹمنٹس واشنگٹن سے آ رہی ہیں کہ وہ ریویو کریں گے طالبان کے ساتھ جو افغان امیریکنس کا ایگریمنٹ ہوا. دوسرا سر سوشل میڈیا کے اوپر جنرل بلال اکبر کے حوالے سے بہت چرچا چل رہا ہے کہ ہی از اپوائنٹڈ ایز امبیسڈر. تو اس کے اوپر سر کائنڈلی کامنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہر ایڈمنسٹریشن، جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے اس کو حق ہے کہ وہ چیزوں کو اثر نو دیکھے. ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں، شوق سے دیکھیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا موقف اور ان کا موقف کیا اس میں مطابقت ہے کہ نہیں ہے. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ افغان کانفلکٹ کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ اپنا اثر دکھا چکا ہوتا، نتیجہ خیز ثابت ہو چکا ہوتا. نہیں ہو سکا. ہمارا موقف یہ ہے کہ معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ درکار ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ان کا موقف اس کے برعکس نہیں ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہی بہتر راستہ ہے. اگر فرض کیجئے اگر یہ وہ نہ سمجھ رہے ہوتے تو پھر زلمے خلیل زاد
جو ان کے فوکل پرسن تھے ان کو یہ ذمہ داری وہ کنٹینیو کیوں کرتے؟ ان کو تو ایک طرف کرتے تھے نا، وہ تو اس سارے عمل کا حصہ رہے ہیں، مین انٹرلاکٹر تھے نا ان کے، تو ان کو جاری ان کی خدمات جاری رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ایک ہمیں تسلسل دکھائی دیتا ہے. جن چیزوں پر انہیں فکر ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہاں جو وائلنس بڑھی ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے، اور جب گفتگو ہو رہی ہے تو ریڈکشن ان وائلنس ہونی چاہیے. تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ تو پاکستان کا موقع بھی یہی ہے کہ جب گفتگو شنید ہو رہی ہے تو پھر وائلنس کو کم ہونا چاہیے، کیونکہ وائلنس سے ماحول بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے. ٹھیک، اگر ان کو فکر یہ ہے کہ جو پچھلی 2 دہائیوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو کھڑا کرنے میں، وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے میں، تعلیم کے سلسلے میں، بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو اصلاحات ہوئی ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پارلیمان ہے، جی وہ برقرار رہنی چاہیے. تو پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا موقف یہی ہے. ہم خود کیا ہیں؟ ہمارے ہاں کیا خواتین ملازمتیں نہیں کر رہی؟ کیا ہمارے ہاں خواتین وکالت نہیں کرتی؟ کیا ہمارے ہاں ہر واک آف لائف میں ہماری خواتین ایک اپنا رول، بڑا بہت سے رول پلے کر رہی ہیں. تو جو چیز ہم نے اپنے پہ لاگو کی ہوئی ہے ہم اس سے وہاں انکاری کیوں ہوں گے؟ تو میری رائے میں اس وقت جو ان کی تھرسٹ اور پالیسی اور جو ان کی ترجیحات ہیں وہ پاکستان کی ترجیحات کے عین مطابق ہیں. نمبر 2، ان کی جو نئی انتظامیہ کے اہم لوگ ہیں وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا رول بڑا کنسٹرکٹیو رہا ہے. وہ پاکستان کے رول کو سراہ رہے ہیں، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے فیسیلیٹیٹنگ پروسیس اور جو رول پلے کیا ہے اس پر وہ قائل ہیں، اور یہ بہت بڑی انوائرمنٹ بدلی ہے. اور میں نے بھی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن ہیں ان کو جو خط لکھا ہے اس میں میرا ایک نقطہ نظر یہ تھا اور ہے کہ دیکھیے، جب 4 سال پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کی جب حکومت ختم ہوئی تھی، اوباما ایڈمنسٹریشن گئی اور صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی، اس وقت اور آج بہت فرق ہے. دنیا میں، خطے میں، سوچ میں. آج پاکستان میں ایک نئی حکومت ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں اور اس کی سوچ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی واضح ہے. تو انگیجمنٹ کے ساتھ وہ خود محسوس کریں گے کہ کتنی بڑی یہاں سوچ میں تبدیلی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور میری رائے میں 40 سالوں کے بعد ایک امید کی کرن پھوٹی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آسان ہوگا، کسی کو یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ کوئی پیس آف کیک ہے، آسان ہے. بالکل آسان نہیں ہے، وہ تو پہلے دن سے دکھائی دے رہا تھا، لیکن اور حل نہیں ہے. لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بالکل ان کے ساتھ، اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جب آئی امریکہ میں، ہم ان کے ساتھ امن کے لیے ایک پارٹنرشپ کے لیے تیار ہیں. وی ول بی پارٹنرز ان پیس. ٹھیک، ہم جو کردار مثبت ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور وہ ہمارا کردار جاری رہے گا. لیکن افغانستان کے اندر حالات کو سدھارنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. اس میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ریجن کی دیگر قوتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ سارا بوجھ پاکستان پہ ڈال دیا جائے، یہ کوئی جائز بات نہیں ہوگی.
पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और असल पेशरफ्त होगी अफगानों के दरमियान। मुल्क उनका है, अमन का फायदा सबसे ज्यादा अफगानों को होगा, यकीनन पाकिस्तान को होगा, यकीनन इस खित्ते को भी होगा, इससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अफगानों को होगा। तो उनको अपना किरदार अदा करना है। एक आपका सवाल, दूसरा सवाल जनरल बिलाल अकबर के हवाले से। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्लियर पॉलिसी है, मौजूद है, और ये आज भी मौजूद है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब भी मौजूद थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी मौजूद थी, और वो है कि हमारी जो तैनातियां होती हैं मिशंस में, 80% लोग करियर डिप्लोमेट्स होते हैं और 20% लोग जो होते हैं वो बाहर से लिए जा सकते हैं। उसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी होते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हो सकते हैं, और आपके सामने है लोग अपॉइंट होते रहे हैं। ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए, क्या नून के दौर में नहीं हुए, क्या आइन में कोई ऐसी कदगन है, क्या ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है, क्या ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है? हैं। अब देखने की जरूरत यह है कि किस मुल्क के साथ आपके किस नौइयत के ताल्लुकात हैं और उसमें कौन मौसर किरदार अदा कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसा मुल्क हो जहां हमारी पूरी इंगेजमेंट का जो महवर है वो सिर्फ हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, तो वहां एक आदमी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को समझता है वो ज्यादा कारआमद साबित हो, ठीक है ना। जिस किस्म की हमारी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरब के साथ, हो सकता है कि जनरल बिलाल अकबर वहां मौसर साबित हो। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है, और सोशल मीडिया पे इस किस्म की क्या सराहियों बिना वजह है। पाकिस्तान को आपने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़ी कोशिशें की, माजी में भी हमने देखा जो अब जो वहाँ की सूरत हाल है, डेमोग्राफी को तो चेंज किया जा रहा है, हिंदुओं को वहाँ बसाया जा रहा है, इस पे नई स्ट्रेटेजी क्या है हुकूमत अमली है? क्या UN लेवल पे इस तरह का अब मजीद कोई एहतजाज? देखिए, जिन चीजों को उठाया है, डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की हमने बात की है, हमने हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर इस चीज को हमने इसकी निशानदेही की है कि ये 4th जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ये एक डिस्प्यूट है, एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, ये कोई वहां का अंदरूनी मामला नहीं है जिस किस्म का वो प्रचार करते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये हम जारी रखेंगे। अब एक नई सूरत हाल सामने आई है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है, उनका बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है ह्यूमन राइट्स पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर। जी तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी फेस कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का है। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मुअत्तल हैं, राइट टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जी, एसोसिएशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, हत्ता कि इंटरनेट जो है उसको स्लो कर दिया जाता है कि मतलब रसाई ना हो सके, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड, ये सब चीजें हैं वो आपके सामने हैं। तो मिलिट्री सीज 17 महीने से जारी है, तो मैं तवक्को करता हूं बजा तौर पर कि इनके जो माजी का जो इनके बयानात हैं, इनका जो मौक़िफ़ है, उसको सामने रखते हुए कम अज कम वो कश्मीरियों को ये जो उनके बुनियादी हकूक हैं जो सलब हैं उसमें वो आसानी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि कुछ तो उनको रिलीफ मिले। इस वक्त तो वो घुटन का शिकार है ना, इस वक्त तो उनके लिए जीना ही दोबर हो गया है। GTV से सर ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है अगर खारजा पसपा ही दिखाई देती है, कश्मीर का इशू हो, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हों,
تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ ٹرمپ بائیڈن انتظامیہ آنا تھا حکومت کی جانب سے کوئی پالیسی تشکیل نہیں دی گئی, اس حوالے سے کوئی سیمینارز نہیں ہوئے, کوئی اس حوالے سے کوئی ریسرچ نہیں کی گئی کہ اگر بائیڈن آتا ہے تو اس کے ساتھ کس سطح پہ مذاکرات ہوں گے, افغانستان کو کیسے لیا جائے گا, کشمیر کا ایشو کیسے اٹھایا جائے گا, اس حوالے سے پہلی بات تو یہ میں آپ کے انالیسس سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ امور پہ ہمیں پسپائی ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ خارجہ امور میں ہمیں بے پناہ پیش رفت ہماری ہوئی ہے. پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو شاید آپ کو پسند نہ آئے لیکن پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, اس وقت وزیر اعظم, اس وقت کابینہ, اس وقت جتنی پارلیمانی پارٹی ہے آپ اس سے پوچھیں تو سب اپریشیٹو ہیں کہ ان 2.5 سالوں میں فورن افیئرز میں, فورن پالیسی میں جو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت اور کامیابیاں ملی ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ان 2.5 سالوں میں حل کیوں نہیں ہو سکا, اور کشمیر جو ہے اس پہ پاکستان کا سری نگر میں جھنڈا کیوں نہیں لگا, تو بھائی اللہ کرے لگ جائے. لیکن وہ 73 سالوں میں اور بھی تو آئے ہیں نا جو حاکم رہے ہیں اس ملک کے, اور کشمیر پر ان کا ایک موقف رہا ہے. میں اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 2.5 سالوں میں جس شد و مد سے, جس کلیئرٹی کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے ہر فورم پر, اتنا کبھی نہیں اٹھایا گیا. آپ نے کہا کہ ہم نے تیاری نہیں کی. کیا آپ فورن آفس کی پوری ایکٹیویٹی سے واقف ہیں؟ لگتا ہے نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے کہنے کی, نہیں ہے. ہم نے پورا یو ایس کے ساتھ انگیج کرنے کا ہم نے پلان مرتب کیا کہ ہم نے انگیج کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے. یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں, ان ترجیحات پہ سے کون سی ترجیحات ہیں جو ہم سے مطابقت رکھتی ہیں, اور کون سی ان کی جو سوچ ہے جس سے ہمارا ان کا ایک سوچ میں ایک گیپ ہے, اور وہ گیپ ہم نے میٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف سیمینارز جو تو ہے نا میرے بھائی, سیمینار تو ہم روز کرتے ہیں اور تقریروں کے تو ہم عادی ہیں, تو سر ان سے ہمیں مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیا ٹرمپ انتظامیہ کی پشت پناہی حاصل کی مودی کو کشمیر کے معاملے میں جو انہوں نے قدغن لگائی یا پابندی لگائی یا فیصلے کیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کا ایک آپ کے سامنے؟ نہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے پابندیوں کے باوجود ویسٹ امریکہ کو حقیقت سے وہ لا علم نہیں ہے. جو ظلم, جو بربریت وہاں کا طوفان برپا ہے اس سے وہ ناواقف نہیں ہے, پوری طرح باخبر ہے, لیکن خاموش. کیوں؟ مسرتیں آ جاتی ہیں, ان کی ترجیحات میں شاید جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر وہ ترجیح نہیں رکھتا جتنا شاید اس خطے میں ہندوستان کی بوجہ انہیں ضرورت دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے نا اس خطے میں کچھ اور ایسی فورسز ہوں جن کو دکھا کر ہندوستان اپنے مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہو. جی, تو اور وہ ان کی کنٹینمنٹ کی سوچ کے قریب ہوں, تو ان کو وہ جانتے ہوئے حقیقت کیا ہے وہ ایگزیکٹو سائڈز آف دا گورنمنٹ اوور ٹیک کریں. سر لیکن ایک تبدیلی آ رہی ہے. وہ کیا؟ انٹرنیشنل میڈیا جتنا آج متحرک ہے, پچھلے میں سمجھتا ہوں 1.5 سال میں اتنا کبھی متحرک کبھی نہ تھا. جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہندوستان کی پالیسیز اور آج کرٹیکل ہے ماضی میں کبھی نہ تھا. نمبر 1, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز جتنی آج تنقید کر رہی ہیں ہندوستان کی پالیسیز, رویاز, ڈریکونین لاز پر, اتنی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. پارلیمنٹیرینز چاہے یورپین یونین کے ہوں, ہاؤس آف کامنز کے ہوں, US کانگریس کے ہوں,
जितना आज वो बात कर रहे हैं माजी करीब में उन्होंने इतनी बात नहीं की ना, फौरी नहीं लेकिन बतदरीज पब्लिक ओपिनियन मोल्ड हो रही है। पब्लिक ओपिनियन बनते या बदलते टाइम लगता है, आप जानते हैं टाइम लगता है, आप तो खुद इस फील्ड के हैं। लेकिन ये कह देना कि दुनिया बिल्कुल समझ लीजिए कुछ नहीं हो रहा, दैट इज नॉट ट्रू। मैं समझता हूं ये आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ेगा और इस पे मैंने हमेशा ऑपोजिशन से भी कहा है, हमारे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन इस इशू पर हमें यकजबा होकर बात करनी चाहिए। ऑपोजिशन मेरी राय में बहुत गैर जिम्मेदाराना कई दफा जुमले कसती है। मिसाल के तौर पे कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर का सौदा ना हुआ है ना हो सकता है। कश्मीर पर कोई माई का लॉ पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप सियासत के लिए एक जुमला कह रहे हैं, वो आपको भी पता है कि नहीं हुआ, वो जानते हैं हकीकत क्या है, लेकिन क्योंकि मजमा है, मजमे में कुछ कहना है तो वो कह देती है, नॉट रियलाइजिंग कि हुकूमत को नीचा दिखाना, चलो आप दिखाते रहें, लेकिन आप मायूस कर रहे हैं कश्मीरियों को। कश्मीरी ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ आवाजें सुने। कश्मीरी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक आवाज आए, यकजहती की आवाज आए, मुत्तफिक का आवाज आए। तो ऑपोजिशन से मेरी गुजारिश हमेशा रही है कि आप इस पर सियासत ना करें। आप कोई बेहतर तजवीज है तो मैंने कब कहा है कि हम इनकार करते हैं। आपके पास कोई अच्छी तजवीज है जिससे आप समझते हैं ये कॉज आगे बढ़ सकता है, बाय ऑल मीन्स आइए, बैठिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए, हम उसे कबूल करने को तैयार हैं। हमारी इसमें ना कोई अना है ना जिद है, ये मुल्क का मफाद है, ये कश्मीरियों का उनकी हक की आवाज के लिए अब जो कहेंगे हम मन कबूल करने के लिए तैयार हैं, सियासत न करें। करनी पड़ी है और जो हमारा हाई कमीशन है उसके अकाउंट से डेबिट हो गई इतनी बड़ी अमाउंट, तो हम ये बरतानिया के साथ मामला उठाने जा रहे हैं या उस बैंक के साथ, मुतल्लिका बैंक के साथ उठाने जा रहे हैं सर? कि ब्रॉड शीट की जो हकायक हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए, हकीकत क्या है, ठीक। हम क्या चाहते हैं, वजीर आजम इमरान खान क्या चाहते हैं, काबीना ने किस चीज की इजाजत दी है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बन जाए जो सारे मामलात की छानबीन कर ले। ये मुआहदा कब हुआ, पीटीआई हुकूमत में नहीं थी। ये कब मुआहदा कैंसिल हुआ, पीटीआई जिम्मेदार तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करना किसने था, उसको रिवोक किसने किया, उस पर हम जिम्मेदार नहीं है। सब डेट्स आपके सामने हैं। हम तो कह रहे हैं हकीकत सामने आई है, कुछ हकायक सामने आए हैं, उनको प्रोब होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तभी हमने एक सीनियर जज, रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील देने की बात की है। अब मफरूजों पे बात ना करें, हकायक का सामना करें। कौन जिम्मेदार था, किसने किया और क्यों किया, सब कुछ सामने आ जाएगा। We have nothing to worry about that. मिनिस्टर साहब ने माना में बिराज से पूछा पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, उन्होंने कहा कि मौलाना जी पार्टी फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने जवाब में कहा कि मौलाना फजल रहमान को कुछ गैर ममालिक ने फंडिंग की है, लेकिन मैं उनके नाम इसलिए नहीं लेता, ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी जमात इलेक्शन कमीशन में उन ममालिक के नाम के साथ दरखास्त दायर कर चुकी है। तो क्या आपकी वजारत से इस हवाले से आपसे इनपुट ली गई है, क्या आप वो ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते इससे? आपकी पार्टी नाम लेके आ गई है सामने। हर आदमी का अपना अंदाज होता है चीज पेश करने का। मैं समझता हूं कि जो हकीकत है वो जब इंक्वायरी कमीशन सामने बैठेगा सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। कुछ चीजें जो पोशीदा हैं वो पोशीदा नहीं रहेंगी जी, सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। तो मुझे वक्त से पहले किसी पे उंगली उठाने की या वक्त से पहले किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं। डोर पे ये बातें चल रही हैं, चूंकि इंडिया से बायलैटरल ट्रेड बहाल की जाए।
اس کے امکان مجھے دکھائی نہیں دیتے. اس وقت انڈیا کے ساتھ کوئی بیک ڈور یا کوئی بیک چینل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں، آپ بھی گئے، باجوہ صاحب بھی چلے گئے، کیونکہ پاکستان میں جو بڑی فوج کے سربراہ ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں. تو سعودی عرب کو ایسے کون سے تحفظات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ہم سے لون ایک مشکل ٹائم میں جب پاکستان فائنینشیل مسائل میں پھنسا ہوا تو واپس دیا، اور بلال اکبر صاحب کے پاس کون سی ایسی جادو کی چڑی ہے جو تعلقات کو نارمل کر دے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر سفیر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور وہ کریں گے. اگر وزیر اعظم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تو وہ یقیناً کریں گے، جس کو بھی ذمہ داری دیں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں جب IMF کے ساتھ ابھی ہمارا اگریمنٹ نہیں ہوا تھا، ہمارے پاس ہمیں ایک ڈیفالٹ کا خدشہ تھا، انہوں نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہماری مدد کی. بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کی شکل میں کی، ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی، کریڈٹ پہ دینے کی سہولت پہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس مشکل وقت سے ہم باہر نکلے. اب جو انہوں نے کیا وہ فار ایور تو نہیں تھا، اس کی ایک میعاد تھی اتنے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے رول اوور بھی کیا، لیکن یہ انڈیفینٹ نہیں ہوتا. آپ جو دیتے ہیں آپ نے اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ آپ اس کا مارک اپ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے جب ان کی آئل کی پرائسز گری اور ان کو ضرورت پڑی، انہوں نے کہا تو ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہم نے منہ پھیر لیا. ہمارے ہاں لوگ ہر چیز کو بالکل یا ہم اس کو بلیک دیکھتے ہیں یا اس کو ہم وائٹ دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. There's a big area that falls in between black and white. ٹھیک ہے. اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے کل بھی اچھے تعلقات تھے، آج بھی اچھے تعلقات ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے. آپ سوال کر لیں. سر کیا فیلنگ پائی جاتی ہے، آپ کا کلیدی کردار ہے پارٹی کے اندر سر، تو کیا پارٹی کے اندر لوگ یہ کہتے نہیں ہے کہ ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو مہنگائی کے حوالے سے لوگ اب پوچھتے ہیں، تو 2.5 سال گزر چکے ہیں، تو سر اس حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں سر؟ یہ چیلنج ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اب اس مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ باتیں کرتے ہیں مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس گورنمنٹ نے آ کے اتنا ڈیٹ بڑھا دیا، ٹھیک اتنا یہ کرتے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جب آپ اپنے روپے کو آرٹیفیشلی ایک ریٹ پہ پیگ کرو گے مارکیٹ حقائق کے برعکس، اور ڈالر پھینک کے جس کی لمیٹڈ آپ کے پاس ریزروز ہیں اس کو آپ ایک لیول پہ رکھنے کی کوشش کرو گے آرٹیفیشلی، وقتی طور پہ تو کر سکتے ہو جیسے کہ ڈار صاحب نے کیا. یہ دیر پا پالیسی نہ تھی نہ ہے. جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے اس سے ہمیں پالیسی کریکشن کرنی پڑی. کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ کنگال کر گئے تھے. خزانے میں فارسٹ ریزروز جو ہیں وہ خطرناک حد تک گر چکی تھی. ہمارے پاس ڈالر تھے ہی نہیں. ایک تو پالیسی غلط ہے، اور اگر پالیسی غلط ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں ڈالرز نہیں تھے کہ ہم پھینکتے رہتے مارکیٹ میں روپے کو آرٹیفیشلی ایک لیول پہ رکھنے کے لیے. تو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑی. جب وہ ڈی ویلیویشن ہوئی ڈالر کی قیمت چڑھی. جب ڈالر کی قیمت چڑھے گی بھائی جان تو مہنگائی تو لامحالہ ہے. امپورٹس مہنگی ہوں گی، لامحالہ ہے. ٹھیک. لیکن لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ آج کی جو مہنگائی ہے آج آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ تحفہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا ہے. یہ اس کا تحفہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، آج جو بجلی کے ریٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ تحفہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا ہے. آج جو گیس کے معاہدے جس کے ہم پابند ہیں اور اگلے 15 سال کے لیے ہمیں پابند کر رکھا ہے کہ چاہے پرائز گر بھی جائے تو ہم نے اس ریٹ پہ لینی ہے، یہ تحفہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا ہے. ٹھیک. تو اس کا کیا امپیکٹ مہنگائی پہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، یقیناً ہوگا، اور ہوا ہے، جس کی قیمت لوگ پاکستان کے شہری ادا کر رہے ہیں.
اور جس کی پریشانی ہماری حکومت کو لاحق ہے. ہم چاہ رہے ہیں, ہمیں کنسرن ہے, ہم اس سے لا تعلق نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, کہا گیا کہ جی اس حکومت نے آ کے تو یہ ریکارڈ توڑ دیے جی, اتنے اپنا قرضے انہوں نے بڑھا لیے. میں آپ کو انٹرسٹنگ, میرے پاس ایک فگر ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی انہوں نے بڑے دعوے کیے, جی انہوں نے تو جناب اور ملک کو مقروض کر دیا اور یہ ہمیں کہتے تھے. آج ہم نے کیلکولیٹ کیا اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, ان 2.5 سالوں میں جب ہم آئے تو ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ 25,000 ارب تھا, اور ان 2.5 سالوں میں بڑھ گیا اور بڑھ کے ہو گیا 36,000 ارب. یعنی کہ اضافہ کتنا ہوا؟ 11,500 ارب کا اضافہ ہوا. ٹھیک, اب وہ اضافہ کہاں ہوا؟ یہ اصل بات بتانے والی یہ ہے. پہلے تو یہ اس کا جو اضافہ تھا وہ اس میں سے 6,500 ارب یہ وہ تھا جو ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضوں پر چکانا تھا. ہم نے نہیں لیا ہوا تھا, پر جو لیا ہوا تھا اس کو چکانا تو تھا نا. جو بھی ہم نہ آتے کوئی اور آتا اس کو بھی دینا پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ 3,000 ارب اس میں وہ تھا جس کی بک ویلیو بڑھ گئی کیونکہ روپیہ گر گیا, ڈالر چڑھ گیا, تو وہ زیادہ ہم پہ بوجھ آ گیا. اور اس میں 1,500 ارب وہ تھا جو کہ امپورٹس اور کووڈ کی وجہ سے جو ہمیں ایک سٹیمولس دینا پڑا, ہمیں ریلیف دینی پڑی. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہمیں کچھ لینا پڑا. اب یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو 11,500 میں سے 11,000 کا جو ایڈیشنل قرض چڑھا ہے یہ ماضی کا تحفہ ہے. اور میں اس کو ایک اور انداز میں پیش کر دوں سمپل طریقے میں. اگر پچھلے 5 سال مسلم لیگ نواز کے آپ دیکھیں تو ایوریج جو ہماری لائبلٹی بڑھ رہی تھی ہر سال کی, وہ ہماری لائبلٹی بڑھ رہی تھی, آپ کا بھلا ہو, تقریباً $5 billion پر اینم. اور ہمارے ان 2.5 سالوں کا اگر دیکھا جائے تو وہ کم ہو کے ہوئی ہے 1.5. یعنی کہ ان ٹوٹل کوانٹٹی تو بڑا ہے, اس کی وجوہات میں بتائی ہیں, لیکن اس کی ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے, وہ انکریز نہیں کر رہی. یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہ لوگوں کو سمجھانے کی ہے, کیونکہ لوگ اس تفصیل میں جاتے نہیں ہیں. لوگ موٹی موٹی بات دیکھتے ہیں, 2 فگر سامنے آتے ہیں تو اس کی تشریح نہیں کرتے. تو یہ سو بیسکلی یہ وجوہات ہیں جو مہنگائی کی وجہ بنی ہے. ایگریکلچرل جو آپ دیکھیں نا, جو پروڈکشن تھی, گروتھ تھی, ان کے 5 سالوں میں دیکھیے وہ تقریباً اسٹیگنیٹ کر رہی تھی. اس میں ابھی بھی ہمیں چیلنج آ رہا ہے, لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ 3 میجر کراپس میں ایک خاطر خواہ بہتری آئی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم پچھلے سال سے کمپیرزن کریں تو ہماری جو ہے آپ کا بھلا ہو جو ہے ویٹ کی پروڈکشن, جی نوٹ کی ہوئی تھی, ہوا ہے. ہماری رائس کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. ہماری میز کی پروڈکشن میں
इजाफा हुआ है, हमारी कॉटन की प्रोडक्शन में कमी हुई है, ठीक है, लेकिन वहां एक जो कुछ एरियाज में बेहतरी भी आई है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पिछले साल के मुकाबले में हमारी मेज की 9.5% प्रोडक्शन बढ़ी है, हमारी शुगर केन की कोई 13.1% प्रोडक्शन बढ़ी है, हमारी आपका भला हो तीसरी क्रॉप राइस की हमारी 10.5 है, 10.1 है, हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। तो ये ऑब्वियसली जब पैदावार बढ़ेगी तो जो खुर्दनोश की जो चीजें हैं उनकी कीमतें मुस्तहकम होंगी या उनमें डिक्लाइन आएगी। तो महंगाई की बहुत सी वजूहात हैं जो समझने की जरूरत है और उसको कंट्रोल करना हमारी तरजीहात में से पहली तरजीह है। टोटल 60 लोग हैं 113 में से, ये क्या वजह? ये मुझसे पूछते हो? शहबाज लीग और मैं इस पे कमेंट नहीं करना कहना चाह रहा है मोद से ही बता दें ये कैसे हुआ है। 60 लोग हैं, ये सबसे ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब है शहबाज लीग के जो लोग हैं वो आए नहीं। इसके साथ ही मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आंखों देखा हाल आपके सामने है। शाहजी उमर कोर्ट के हवाले से एक डोमेस्टिक लेवल पे जो आपने है कि इमरान खान साहब को मुखातिब है, वैसे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है कि हमें इलेक्शन में खड़ा करके फिर हमारी कोई मदद नहीं की गई, या पीपल्स पार्टी को वॉक ओवर दिया गया था? देखिए, वॉक ओवर नहीं दिया गया, पीपल्स पार्टी को वॉक ओवर दिया जाता अगर उनका मुकाबला ही ना किया जाता और कैंडिडेट खड़ा ही ना किया जाता। अरबाब गुलाम रहीम साहब ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पीटीआई ने और पीटीआई के कारकुनान ने और हमारे ताल्लुकदारों ने उनका भरपूर साथ दिया, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, आप जनरल इलेक्शन को देखिए, जनरल इलेक्शन में ये सीट हम हारे थे और इस ज़िमनी इलेक्शन में जो हमने वोट लिया है वो जनरल इलेक्शन के वोटों के तकरीबन मुताबिक है। हमारा जो वोट बैंक है वो अपनी जगह कायम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सिंध की हुकूमत उनकी और पूरी इंतजामिया को उन्होंने झोंका हुआ था, पूरे उनके वुज़रा वहां एक्टिवेटेड थे, पूरा उन्होंने पुलिस की मार्फत जो दबाव डाला था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोगों पे मुकदमे किए गए, लोगों के पानी बंद किए गए, लोगों की सड़कें बंद की गई, लोगों को हवा किस्म की धमकियां दी गई, जी, वफादारियां तब्दील की गई। उसके बावजूद हमारा वोट बैंक उतना ही रहा। हम हारे हैं, ऑब्वियसली हम हारे हैं, हमारा ये नहीं कहना हम जीते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जनरेशन भी हमारे थे, हमने अपना वोट बैंक रिटेन किया है। एक नंबर 2, देखिए 18वीं तरमीम के बाद तो जितने सूबाई मामलात हैं वो सूबों के पास है, पुलिस उनके तहत, लोगों के जो रोजमर्रा के मसले मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमत के पास है। वो क्यों नहीं सिंध की हुकूमत छोड़ते? इसलिए नहीं छोड़ते। क्यों नहीं इस्तीफे देते? इसलिए नहीं देते कि सिंध की हुकूमत से उनको बहुत से मफादात हैं, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ अनदेखी है। एक सेकेंड, अगर मरियम बीबी 20 MNA पीटीआई के उनके पास है, ठीक है जी, तो फिर तो मैं कहूंगा फिर उनको अदम अदमात की तहरीक पर परेशान नहीं होना चाहिए था, फिर तो कम बढ़ गया, फिर तो मसला हल हो गया, फिर तो खत्म हो गया ना मसला। फिर मसला क्या है? पॉइंट इज, ये अगेन इसे कहते हैं सियासी शोबदबाजी, इसे कहते हैं अपने लोगों की ढारस बांधना। अपने लोग जो आपके बकौल कल पार्लिमानी पार्टी में मौजूद नहीं थे, जो इलेक्शन कमीशन के एहतजाज में मौजूद नहीं थे, उनको कहना नहीं घबराओ नहीं, कम बढ़िया पे है, ठीक है। अगर ये ना कहें तो क्या कहें? हमारा हाल पतला है, मजीद मार खानी है। थैंक यू जी।